یہ بات ہے 2005 کی۔ ہری پور کے قریب بسا ہوا ایک ایسا گاؤں جس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کو سب لوگ ڈائن کہتے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ عورت کالا جادو کرتی تھی، اس لیے اس گاؤں کا کوئی بھی شخص اس عورت سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اکثر لوگوں نے اس کو طرح طرح کے غلیظ عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں کے اکثر لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ پھر ایک رات سب گاؤں والوں نے مل کر اسے اس گاؤں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب گاؤں والوں کی روح کانپ گئی۔ کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میرے سننے والوں میں اگر کسی کے پاس ایسا ہی سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو میری میل سکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ اس پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا سچا اور خوفناک واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے طلحہ نے۔ طلحہ کا کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے وہ ہری پور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ طلحہ اپنے بچپن سے ہی گاؤں کے کونے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا تھا۔ وہ عورت سارا دن اکیلی اپنے گھر کے باہر بیٹھی رہتی تھی اور بس اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ عورت ڈائن ہے۔ اس عورت کے قصے اتنے مشہور تھے کہ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ رات تو رات دن کو بھی اس کے گھر سے باہر سے گزرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ طلحہ کو وہ عورت ذہنی مریض لگتی تھی کیونکہ اس کی زیادہ تر حرکتیں پاگلوں جیسی ہی تھی۔ طلحہ کی دادی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس بوڑھی عورت کا بھی کبھی ایک ہنستا بستا گھر تھا، پھر یہ عورت جادو ٹونے میں پڑ گئی اور ایک ایک کر کے اس کے سارے گھر والے مر گئے۔ اس گاؤں میں اگر کسی کو ذرا سا بخار بھی ہو جاتا تھا تو سب یہی کہتے تھے کہ یہ ضرور اس عورت نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ ایسے ہی اس گاؤں کے دن کٹ رہے تھے کہ پھر وہ منحوس رات آ گئی۔ طلحہ اپنے دوست کی شادی میں گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ گاؤں واپس آتے آتے طلحہ کو رات کے 12 بج چکے تھے۔ طلحہ جب گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا۔ گاؤں میں اتنی خاموشی تھی کہ طلحہ کو اپنے قدموں کی آہٹ بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ طلحہ بس تیز تیز چلتا ہوا اپنے گھر تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ طلحہ کے گھر کا رستہ اس بوڑھی عورت کے گھر سے باہر سے ہی گزر کے آنا تھا۔ طلحہ سر کو جھکائے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بس اپنے گھر کی طرف بڑھی جا رہا تھا کہ تھوڑا چلنے کے بعد طلحہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ طلحہ جب اس عورت کے گھر کے باہر پہنچا تو طلحہ کو ایک دم سے ایک زوردار رونے کی آواز سنائی دی۔ طلحہ کے قدم وہیں پر جم گئے۔ طلحہ وہاں سے آگے بڑھنا تو چاہتا تھا، لیکن اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ طلحہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ بوڑھی عورت بیچاری اکیلی رہتی ہے، کہیں اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا، شاید اس کو میری ضرورت ہو۔ طلحہ بھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت کے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ طلحہ کا دل دہل گیا کہ اس عورت کو
کچھ ہو تو نہیں گیا۔ طلحہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس عورت کے گھر کی طرف بڑھا۔ طلحہ جب اس کے بالکل گیٹ کے پاس پہنچا تو اس عورت کے رونے کی آواز اور زیادہ تیزی سے آنے لگی۔ وہ سنتے ہی طلحہ نے ایک دم سے اس کے گھر کا دروازہ کھول دیا تو جو منظر طلحہ نے گھر کے اندر دیکھا وہ دیکھ کر طلحہ کی روح کانپ گئی۔ اس عورت نے گھر کے صحن میں ایک سفید کپڑا بچھا رکھا تھا جس کے اوپر خون کے کچھ دبے تھے، اور وہ عورت بالکل اس کپڑے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خون اسی کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا۔ طلحہ نے دیکھا کہ اس سفید کپڑے کے بالکل قریب کسی عورت کے کچھ بال پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بالکل ساتھ ہی شادی کا لال جوڑا۔ طلحہ یہ سب کچھ دیکھ کر بالکل سہم گیا۔ طلحہ الٹے پاؤں دوڑتا ہوا اس کے گھر سے باہر نکلا اور چیختا چلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ طلحہ کی چیخنے کی آواز سن کر گاؤں کے باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے، لیکن جب طلحہ اپنے گھر پہنچا تو طلحہ کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے طلحہ سے بہت پوچھا لیکن طلحہ کچھ بتا ہی نہیں پا رہا تھا۔ طلحہ نے بولنے کی بہت کوشش کی پر اس کی آواز بالکل بند ہو چکی تھی، جیسے اس کو کسی نے گلے سے جکڑ رکھا ہو۔ طلحہ کو بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ طلحہ کا لکھنا ہے کہ اس کے جسم سے بالکل جان ہی نکل گئی تھی۔ طلحہ کو اس کے ابو نے بیڈ کے اوپر لٹایا۔ وہ ساری رات طلحہ کی اسی اذیت میں گزری۔ طلحہ کا لکھنا ہے کہ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے لیکن طلحہ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ طلحہ کو یہ سب ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ جب 2-4 دن گزرنے کے بعد بھی طلحہ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا تو طلحہ کے ابو نے ایک قاری صاحب کو گھر میں بلایا۔ ان قاری صاحب نے طلحہ کے اوپر دم کیا اور کچھ پڑھائی کی۔ ان قاری صاحب نے بتایا کہ اس بچے کے اوپر کوئی چیز تو سوار نہیں ہے، بس یہ ڈر گیا ہے۔ قاری صاحب نے پانی دم کر کے دیا اور بولا کہ اس کو 2-4 دن تک لگاتار یہ پانی پلاؤ، انشاءاللہ تعالی یہ اس پانی سے صحیح ہو جائے گا۔ طلحہ کو اس کے ابو 2-3 دن تک وہی دم کیا گیا پانی پلاتے رہے۔ طلحہ کا لکھنا ہے کہ 2-4 دن کے بعد طلحہ کی طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی۔ طلحہ جب تھوڑا بولنے کے لائق ہوا تو اس نے اپنے ابو اور گاؤں والوں کو اس رات کا سارا واقعہ بتا دیا کہ اس رات اس نے کیا کیا دیکھا تھا۔ طلحہ کی بات سنتے ہی اس کے ابو اور گاؤں والے شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آج رات اس بوڑھی عورت کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ انہوں نے ان مولوی صاحب کو واپس بلایا اور انہیں ساتھ لے کر سب گاؤں والے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن جب یہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا جو دیکھ کر ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے جب اس بوڑھی عورت کے گھر کا دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ جو سفید کپڑا طلحہ نے دیکھا تھا وہ اب خون سے بالکل بھر چکا تھا۔ اس کے اوپر خون جم چکا تھا اور اس کے بالکل ہی قریب وہ بوڑھی عورت مری ہوئی پڑی تھی۔ طلحہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد طلحہ نے تو وہ گاؤں کب کا چھوڑ دیا، لیکن آج بھی اس گاؤں کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اکثر رات کو اس بوڑھی عورت کے گھر سے وہی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ایک سچا واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے طلحہ کے الفاظ میں ہی آپ تک پہنچا سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔
اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا سچا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔